قرآن کا نام قرآن کیوں ہے؟ یہ سوال ہم سب کے دل میں آتا ہے. یہ سوال آتا ہی ہے نا ہمارے دل میں کہ قرآن کا نام آخر قرآن کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. ایک سورہ دوسری سورہ سے جڑی ہوئی ہے. ایک آیت سے جڑی ہوئی ہے. چلیے اب سورہ، آیت اور رکوع کے بارے میں تھوڑا جانتے ہیں. کیا ہے سورہ؟ کیا مطلب ہے سورہ کا؟ لفظی معنی کے اعتبار سے سورہ کے مطلب ہیں بلندی، باؤنڈری وال. ایک سورہ اس کی آیتوں کی حفاظت کرتی ہے. ہر سورے کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے. کچھ سورتوں کا مرکزی مضمون جلدی سمجھ آ جاتا ہے، لیکن طویل سورتوں کا مرکزی مضمون بہت مشکل ہے. یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس سورت میں کیا مرکزی مضمون ہے. کچھ سورتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ بڑی ہوتی ہیں. اس کا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر آیت ایک موتی ہے اور اس کو ایک لڑی میں پرونا ہوتا ہے. ہر سورت کا ایک مزاج ہوتا ہے. یعنی کچھ سورہ میں خوشخبری، کچھ میں جنت کی باتیں، کچھ میں دوزخ کی باتیں. کچھ صورتیں ہمیں بہت موٹیویٹ بھی کرتی ہیں. دو طرح کی ہوتی ہیں سورت، مکی اور مدنی. مکی مطلب جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی مطلب جو مدینہ میں نازل ہوئی. پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں. آیات، نشانی کو آیت کہتے ہیں. ہر آیت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. پورے قرآن میں 6666 آیات ہیں. 6666 آیات ہیں پورے قرآن میں. آیت کی بھی دو قسم ہوتی ہیں. پہلی قسم آیت کونی، دوسری آیت قرآنی. آیت کونی مطلب یونیورس. ایگزامپل سورج، چاند، تارے، بارش. یعنی چاند، سورج، تارے، ستارے یہ سب نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نا کہ تدبر کرو، غور و فکر کرو کائنات پر. دوسری نشانیاں تو یہ آیت قرآنی ہے. آیت قرآنی میں بھی دو اقسام ہیں. پہلی محکمات اور دوسری متشابہات. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے خود بیان کیا ہے محکمات اور متشابہات کے بارے میں. کیا ہے محکمات؟ محکمات کو کتاب کی جڑ ہے. محکمات کا مطلب ہے یعنی کہ محکمات ان آیت کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم نازل ہوئے ہیں. جیسا کہ اللہ کو ایک مانو، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر اور روز آخرت پر ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، ماں باپ سے حسن سلوک کرو. یعنی کہ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں یہ سب محکم آیات ہیں. اور قرآن نے کہا ہے کہ یہ ام الکتاب ہے، یعنی کتاب کی ماں ہے، جڑ ہے. تو جب بھی محکمات آئے یعنی حکم والی آیت آئے تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور ان احکامات پر عمل کرنا ہے. دوسری جو قسم ہے وہ متشابہات ہے. متشابہات جو ہیں ان کی جو تعویل ہے وہ صرف اللہ کے علم میں ہے. اہل ایمان صرف ان پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ان کی تفصیل میں نہیں پڑتے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ جو ان متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. ریزمبلنس ہے متشابہات کا مطلب. اسے ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں نا. جنت کے بارے میں جتنی بھی آیات آئی ہیں یہ متشابہات ہیں کہ جنت میں نعمتیں ملیں گی اور جو حوروں کا کانسیپٹ ہے. اب دنیا میں ہم اس کی مثال ہم نہیں دے سکتے اور نہ ہم اس کو امیجن کر سکتے ہیں. نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کی ہیں.
اسی طرح جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی جو بھی آیات آئی ہیں، قیامت کے بارے میں جو بھی آیات آئی ہیں، یہ سب محکمات ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہداء کو بھی کہا ہے نا کہ شہید زندہ ہیں، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے، ہم تو یہی سوچیں گے نا کہ زندہ کیسے ہیں، وہ تو وہ مرے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، وہ تو خبروں میں ہیں۔ یہ ہماری سوچ ہے، یعنی کہ ہم اس کا شعور نہیں ہے۔ تو یہ ساری آیات متشابہات ہیں۔ شہداء تو آخرت کی اور آخرت کی زندگی، جو آخرت کی زندگی ہے، اس میں دنیا کے رولز اپلائی نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں صرف ان آیات پر ایمان لانا ہے، نہ کہ بحث بازی کرنی ہے۔